اور ان کے ساتھ ہے یونس خان اور بہت ہی پیارے سنگر ہیں، ملتان کے معروف و مشہور سنگر ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ، اور اس بہانے سے آپ سے ملاقات ہو گئی، تھینک یو۔ اور ان کے ساتھ ہیں شون جو کہ گٹارسٹ ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو، آپ تشریف لائے۔ پروفیسر صاحب آپ سے ہی جانیں گے اور بہت کچھ جانیں گے جس کا ہم لوگ بھی علم نہیں رکھتے، اور بچوں کو بھی بتانا ہے کہ یہ ایشو کیا ہے اور کیسے یہ ایشو پیدا ہوا، اس کے افیکٹ کیا ہے، اور کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں۔ جی عائشہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں روحی چینل کی انتظامیہ کا اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج 5 اگست کی سگنیفیکینس کے حوالے سے یہ پروگرام جو ہے آرگنائز کیا، اور کیونکہ یہ آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی آواز ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ آج ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار نے بھی جو ہے 5 اگست کے حوالے سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ایک لائف لائن ہے۔ کشمیر جو ہے وہ اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ شہر قرار دیا تھا۔ تو کشمیر پاکستان کے لیے پچھلے 72 سال سے پاکستان کے لیے کشمیر کی ایک طویل جد و جہد ہے، اور کشمیری بھی اگر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستانی قیادت پہ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو کہ 5 اگست کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے اس کو انٹروڈکشن کے اندر بتایا کہ یہ ایک اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا 5 اگست سے پہلے، 2019 سے پہلے، جس میں اس کی آرٹیکل 370 اور 35A ان دونوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ جو ان کی لولی لنگڑی جو وہاں پر پارلیمنٹ تھی، اس کو وہاں پر اس پارلیمانی نظام کو وہاں پہ ختم کر دیا گیا، اور وہاں پہ جو گورنر راج تھا اس کو وہاں پہ نافذ کر دیا گیا۔ محبوبہ مفتی جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھی، ان کو جو ہے ڈیٹین کر دیا گیا، نہ صرف ان کو بلکہ جو جتنے بھی کشمیری اہم رہنما تھے، میر وائز عمر فاروق صاحب، سید علی گیلانی، اور بھی اہم کشمیری رہنما، جی یاسین ملک صاحب، وہ تو یاسین ملک صاحب تو جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ ڈیتھ سیل میں ہے، تہاڑ جیل میں، اور ان کی بہت ہی مطلب اپنی جان پہ کھیل کے وہ کشمیر فریڈم کے لیے جو ہے وہ ایک پیسفل جو ہے وے کے اندر وہ ایک اسٹرگل جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو 5 اگست 2019 کے بعد وہاں پر مکمل طور پر لوگوں کے لیے کرفیو نافذ ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور جو آپ سمجھ لیں کہ 90 لاکھ لوگوں کی ایک جیل ہے جہاں پر لوگوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہے، وہاں پر وہ اپنے نیبر سے ان کے لیے کئی ہفتوں ملنا آسان نہیں ہے۔ 9 لاکھ جو فوج ہے وہ گھروں کے باہر جو ہے وہ تعینات ہے، مواصلاتی نظام جو ہے بالکل ختم ہے۔ ہم نے چند ہفتے جو ہے وہ عائشہ لاک ڈاؤن میں گزارے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ اس کی شدت، اس کی جو اذیت ہے نفسیاتی طور پر وہ کتنی زیادہ ہم لوگوں نے کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس پرویلیج تھی نا کہ ہم باہر گھوم تو رہے تھے، بالکل بند ہے۔ جی ہمیں یہ بھی آزادی تھی کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی 8-9 لاکھ فوج نہیں تھی، ہم آزادی سے باہر جا سکتے تھے۔ مجھے نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے اندر مقبوضہ کشمیر کی ایک طالبہ ملی، تو انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں کہ جب لاہور کے اندر کوئی شادی بیاہ کا بھی فنکشن ہوتا ہے تو اس میں فائرنگ ہوتی ہے، تو ہماری کیفیت وہی ہوتی ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں وہاں پر انڈین فورسز جو فائرنگ کرتی ہیں۔ ہمیں اس صورتحال کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرنا ہے کہ ان کی جو کشمیری مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کی جو تکلیف ہے، ان کی جو آہو پکار ہے، اور جس کرب سے وہ اس وقت پوری کی پوری وادی گزر رہی ہے۔ عائشہ، میں بہت سارے لوگ اس کی تھوڑا سا جغرافیکل جو اس کا امپورٹنس ہے اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ 3 میجر سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ کشمیر کے اندر وہاں پر، ایک تو وہاں پر بھارت زبردستی وہاں پہ مسلط ہے، جس نے وہاں پر جموں کشمیر اور لداخ اس کو وہاں پہ
قبضے میں لیا ہوا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ چائنا کے پاس جو ہے وہ اقصائے چند کا جو حصہ ہے وہ چائنا وہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان جو ہے اس کے پاس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے وہ وہاں پر ہے. تو قائد اعظم نے 72 ایئرس پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہے عید کے موقع پہ ان کا جو پیغام تھا کہ میں تمام مسلم برادر ممالک کو جذبہ خیر سگالی کے تحت دوستی کا پیغام بھیجتا ہوں کہ وہ اس وقت جو خطرناک جو صورتحال ہے کشمیر کی, فلسطین کی, انڈونیشیا کی, اس کے حوالے سے تمام مسلم ممالک کی جو ہے وہ آنکھیں کھل جانی چاہیے, اور ایک متحدہ صف بندی کے ذریعے ہی ہم اقوام عالم میں جو ہے آواز کو کشمیر کی, فلسطین کی اور انڈونیشیا کی اس کو بلند کر سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو عائشہ آپ لوگوں کے اس چینل اور پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہم نے 2019 کے 5 اگست کے یہ جو لا فیئر ہے اس کے بعد اس لا فیئر کو ہم نے کس طرح سے رسپونڈ کیا, یہ سب سے اہم بات ہے. کیا ہم نے کوئی لیگل کمیشن تشکیل دیا کہ جو کہ اس کو قانونی نقطہ نظر سے دیکھے اور یہ دیکھے کہ ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ رسپونڈ کرتے ہیں, اور انڈین کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں اے جی نورانی وغیرہ, ان کی یہ اسٹیٹمنٹس ہیں, بی بی سی کو ان کا انٹرویو ہے کہ یہ دس از این ان لافل ایکٹ, جس کو وہاں پہ ہندوستان کی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بہت اہم قانونی نقطہ, آرٹیکل 3 جو ہے اس کے تحت پارلیمنٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے یہ 370 اور 35A کو جو ہے منسوخ کر دے. یہ پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. جب پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے تو کیسے سنگل پریزیڈینشل آرڈر کے تحت جو ہے وہ آپ ایک ان لافل ایکٹ کرتے ہیں, جس سے ان کا اپنا جو بنیادی ڈھانچہ تھا, وہ بھی جو قانونی ڈھانچہ تھا, وہ بھی سارے کا سارا جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس سے لاس ٹھیک ہے کشمیریوں کا تو ہے ہی ہے, وہ بیچارے 72 سال سے جستجو کر رہے ہیں, آزادی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, خون بہائے, اور بھائی کتنے ہمارے بیچارے جو ہے لاکھوں میں ہے جو ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے قربان کر دی, شہید ہو گئے, کتنے بچے ہیں آپ کے سامنے ہیں, کچھ زخمی ہو گئے, کچھ اور کتنی بہنیں ہیں کچھ ایسے جن کو ہم یہاں پر اگر بیان کریں, وہ خواتین جن کے ساتھ وہاں پر ریپس ہوتے ہیں, وہ بچیاں جو بالکل ٹین ایج بچیاں ہیں, ان کو وہاں پر اغوا کر لیا جاتا ہے, لاپتہ ہیں. اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو ہم ہاف وڈوز کہتے ہیں, یعنی کہ ان کی جو خاوند ہیں ان کے, وہ یہ بھی نہیں ان کو پتا کہ وہ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں, ٹارچر سیلز کے اندر ہیں, بچے وہ ٹارچر سیلز کے اندر ہیں. تو وہاں پر ایک اندھیر نگری اور ایک جو خوفناک جو صورتحال ہے. حالانکہ جو مقبوضہ کشمیر ہے, جس کی خوبصورتی کو, جس کے خوبصورت چہرے کو بھارت نے جو ہے وہ مسخ کر دیا ہے, حالانکہ وہاں پر اگر آپ ان کی تہذیب کو دیکھو, اگر آپ ان کی ثقافت کو دیکھو, اگر آپ ان کے لوگوں کو دیکھو, دے آر ویری پیسفل پیپل, دے آر ویری بیوٹیفل پیپل, اور ان کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ رچ ہیں. اگر آپ کبھی بھی آپ لوگوں کو وہاں پہ جانے کا کبھی, کیونکہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ بندہ جا سکے عام طور پہ, تو وہاں پہ اس کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے جنت کی وادی یا جنت نظیر نہیں کہا جاتا. اصل میں وہ واقع میں ہی اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کی جو تہذیب ہے وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر دنیا ہیرے جواہرات اور خزانے چھپے ہوئے ہیں اس وادی میں, جس کی وجہ سے جو ہے بھارت اس کو دینے کو تیار نہیں. کہا تو یہی جاتا ہے کہ ماشاءاللہ جو جنت نظیر وادی ہے اور وہ جو خوبصورت جو ہے اس کا سارا وہ ہے, سما ہے, چشمے ہیں اور ایک خوبصورت نظارے ہیں. تو اسی لیے جناب بھارت کو ڈر ہے کہ یہ جو علاقہ ہم سے چھن گیا تو پھر کیا بنے گا. اچھا, اس سے بات کرتے ہیں یونس خان صاحب جو ان کو جانتے ہیں کہ عہد دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, 5 اگست یوم استقلال کے دن کیا پیغام جائے گا؟ ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ کبھی جائیں, انشاءاللہ ضرور جائیں گے. اور ہمارے قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا کہ ہماری شہر آ گیا تو
اپنی شہرت کو تو کوئی کاٹنے نہیں دیتا. وہ کہ آج کل جس طرح کی سچویشن اتنے پچھلے 72 ایئر سے چل رہی ہے, اس حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ کس کرب میں ہوں گے, کس تکلیف میں ہوں گے. ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا, ایک بچہ اپنے دادا کی ڈیڈ باڈی میں بیٹھ کے رو رہا تھا, وہ انسٹنٹ تھے, ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا, اور یہ پوری دنیا نے تصویر دیکھی, پوری دنیا نے بھارت کا یہ نقشہ بات کریں گے. کیا دنیا نہیں ہلی, کیا دیکھ کر اب بہت ساری باتیں ہیں جو اس پہ کرنی ہے, اور وہ جو سما تھا وہ 72 ایئر سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ یورپین کسی کنٹریز میں دیکھ لیں, اگر ایک کتے کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کو وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں. یہاں پہ کاٹا جا رہا ہے, جانوروں کی طرح کاٹا جا رہا ہے انسانوں کو, اور وہاں پہ پوری اقوام عالم خاموش بیٹھی ہے. اور ڈیفینیٹلی ہماری پورے پاکستان کی, پورے مسلمانوں کی ہماری ہمدردیاں کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم, یہ وارننگ ہے, ہم کسی حد تک بھی جائیں گے, ہم یقیناً کشمیر کو آزاد کروائیں گے. انشاءاللہ ضرور آزاد کروائیں گے, اور ان سے اظہار جذباتی کے لیے ایک ملی نغمہ بھی پیش کریں گے. Why not? ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ آ چکی ہیں جنہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. یہ بھی سنگر ہیں, اریبہ علی ہیں, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں اریبہ؟ جی میم میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے. اور جیسے کہ اریبہ آپ جانتی ہیں کہ آج 5 اگست ہے اور یوم استحصال کشمیر کے طور پر یہ دن منایا جا رہا ہے, تو کیا میسج جائے گا, کیا کہنا چاہیں گی اریبہ؟ میسج تو بس یہی ہے کہ اللہ کرے کشمیر کو آزادی ملے, اور ان کی پریشانیاں حل ہوں, مشکلات دور ہوں, وہ بھی ہمارے ملک کا حصہ بن جائے. اللہ آمین. اور بہت انہوں نے صبر کیا, اللہ ان کو اجر دے اس صبر کا, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے لیے. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. جی واپس آتے ہیں, اور بات ہو رہی تھی پروفیسر صاحب آپ سے بریک سے پہلے, اور بات ہو رہی تھی اس وقت جب کہ آزادی کا وقت تھا, جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا, اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ کشمیریوں کی آزادی کا تھا, الگ حیثیت کو تسلیم کرنے کا تھا. تو کیا ایسی گیم پلے کی گئی, کیا ایسے کی پلیئر, کون سے ایسے کی پلیئرز تھے جنہوں نے یہ سارا معاملہ الٹ کر کے رکھ دیا؟ کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالے, کچھ بتائیں. جی عائشہ, ایسا ہے کہ جنرل کہ اس وقت برٹش راج تھا یہاں پر ہندوستان کے اندر, اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ پارٹیشن کے بعد جو میجورٹی میں حصے ہیں مسلمز کے, تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں, اور جو باقی ہیں وہ ہندوستان کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں. تو اس وقت جو ہے یہاں پر جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور جو برٹش کے تھے, ان کا جھکاؤ فطرتی طور پر اور ان کی اپنی جو انٹرسٹ تھے میکنائزم کے تحت, وہ بھارت کی طرف زیادہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت کیا ہوا کہ ایک جو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر 72 ایئرز 48 سے پہلے, پارٹیشن سے پہلے کی وہاں پہ صورتحال کیا تھی کہ وہاں پر ڈوگرا راج تھا کشمیر کے اندر, اور ڈوگرا راج کے اندر بھی ایسے ہی ظلم و ستم ہوا جیسے اب مطلب اس ہندوستان کے ہندو فورسز ظلم و ستم کر رہی ہیں. اس وقت کیا تھا کہ جو مہاراجا تھا ہری سنگھ, پھر اور اس کے بعد جو آگے اس کے فیملیز تھی, ان کو ملیشیا کی جو فورسز تھیں ان سے خطرہ پیش آیا کہ وہ ان پہ حملہ کر دیں گی. تو انہوں نے ایک خط لکھا انڈیا کو اور مدد مانگی کہ ہمیں جو ہے وہ فورسز جو ہے وہ یہاں پہ بھیجیں تاکہ وہ ان کو تحفظ دے سکیں. اور ایک یہ ٹیمپریری معاہدہ تھا جس کے تحت وہ فوجیں وہاں پر گئیں. جب وہ فوجیں گئیں وہاں پر تو انہوں نے پرماننٹلی اس کو جو ہے وہ آکوپائڈ کر لیا, اور وہاں سے وہ جو ایک پاکستان کے اور بھارت کے مابین برٹش نے جو معاہدہ کروایا تھا اس کی وائلیشن کی بھارت نے وائلیشن کی, اور ان ایریاز کو پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیا. اور وہ آج بھی کشمیری جو ہے وہ حق خود ارادیت چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ ان کی آنکھوں میں اگر سب سے زیادہ ہمیں چمک اور محبت دکھائی دیتی ہے تو وہ پاکستانیوں کے لیے دکھائی دیتی ہے. اور اس کا ثبوت ہے کہ اگر آپ جتنے بھی ان کی موومنٹس دیکھیں, ان کے جلوس دیکھیں, تو آپ کو ان میں پاکستانی پرچم دکھائی دے گا, جو اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ دھڑکتے ہیں, جڑے ہوئے ہیں. اور میں لاسٹ منتھ نیو یارک کے اندر
ایک اجلاس تھا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا، تو انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان سے مجھے لنک کیا، اور اس میں 80 کنٹریز جو ہے وہ اس ہیومن رائٹس کمیشن کے اجلاس میں تھے. تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. دس از کشمیر جو سچویشن ہے، دس از ڈینجرس فار مین کائنڈ، دس از ڈینجرس فار دا ہول ورلڈ. اچھا، یہاں ایک بات جو میں پوچھنا چاہتی ہوں پروفیسر صاحب آپ سے، 80 کنٹری 80 جو ہے ممالک جمع ہوئے ہیومن جو ہے رائٹس پر بات کرنے کے لیے یا ورک کر رہے ہیں. یہاں تو ایک کتے کو بھی کچھ ہو جائے تو جو ہے وہ بڑا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہاں انسانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کشمیریوں میں جو ہو رہا ہے، نہتے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، جس طرح گھر گھر میں جا کے کشمیریوں کو نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹارچر سیل میں کیا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کی پناہ ہے. تو کیا ہیومن رائٹس والے یہاں آنکھیں بند ہیں؟ ان کی آنکھوں پہ کیا پٹی ہے؟ کیا نظر نہیں آتا؟ کیوں نہیں بولتے؟ آواز کہاں ہے ان لوگوں کی؟ کیوں نہیں بلند کرتے؟ عائشہ، میں آپ کو پورے اعتماد سے یہ بات کہنا چاہوں گا، پوری دنیا کو، اقوام عالم کو، اقوام متحدہ کو، اور ان کے جب لاسٹ ٹائم سیکرٹری جنرل پاکستان آئے ہیں، سب کو کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. بھارتی وہاں پہ جو ظلم و ستم ہے وہ ان کو دکھائی بھی دے رہا ہے، اور کشمیریوں کی آہ و پکار جو ہے ان کو وہاں پر سنائی بھی دے رہی ہے. مگر ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایڈوائزر تھا اقوام متحدہ کا، اور اس میں ان کی جو ڈائریکٹر تھی یونائٹڈ نیشن کی، وہ ایک ڈاکومنٹری فلم چل رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا ایک جو پاکستان میں جھگیوں میں خواتین رہتی ہیں اس پہ پور وومن لکھا ہوا تھا. تو وہ باقاعدہ طور پہ اس نے شاؤٹ کیا، چیخ اٹھی کہ اس کو آپ نے پور وومن کیوں کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی انسانیت کی توہین ہے کہ اگر آپ کسی غریب خاتون کو غریب کہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اتنا زیادہ اقوام متحدہ سینسٹیو ہے کشمیری رائٹس کے حوالے، انسانی حقوق کے رہنما کے انسانی حقوق کے حوالے سے، تو وہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ اتنا زیادہ خاموش کیوں ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے جو اس ظلم و ستم میں جو طاقتیں ہیں بین الاقوامی، وہ کی پلیئرز جو ہے وہ رول پلے کر رہی ہیں. مزید بات کرتے ہیں اس ایشو کے حوالے سے، بیک گراؤنڈ اور جو نظر آ رہا ہے اس سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں وی سی بہاولپور ہیں، ہمارے ساتھ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور السلام علیکم. السلام علیکم. اس ٹائم ہمارے ساتھ وائس چانسلر یونیورسٹی بہاولپور ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. اطہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر اطہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. یہ دوبارہ جو ہے بالکل ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اس ایشو کے حوالے سے. جی پروفیسر صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں گے. جی اطہر محبوب صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہو پایا. تو ان کی جو یونیورسٹی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، انہوں نے بھی آج شام کو ویبینار ڈیزائن کیا ہے کشمیر کے حوالے سے، اور یہ بڑا افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں ود ینگسٹرز، یوتھ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مدد سے. اور میں عائشہ بتاؤں کہ میں اور مشال صاحبہ ہم لوگ پورے پاکستان میں جتنی بھی مین اسٹریم یونیورسٹیز ہیں، ہم لوگ وی آر موونگ ٹورڈ یوتھ طلباء و طالبات ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر کشمیر سوسائٹیز بنائی ہیں. اور یہ جو کشمیر سوسائٹی ہیں یہ پورا سال کشمیر کے لیے پلانز آرگنائز کریں گی اور ایونٹس آرگنائز کریں گی، اور ایک سافٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کی، کیونکہ ہماری جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں. اور جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا جو سب سے بڑا سہارا تھے وہ نوجوان طلباء و طالبات بنے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں بک پڑھ رہا تھا تو اس میں جب قائد اعظم محمد علی جناح لاہور تشریف لائے تو اس وقت ان کو یہاں پر تقریر کرنے بھی نہیں دی تھی
تو اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹس تھے جو اس وقت ان کی جو ہے وہ طاقت بنے قائد اعظم محمد علی جناح کی. تو اس وقت اچھا ہمارے ساتھ جی بالکل وائس چانسلر دوبارہ جو ہے وائس چانسلر بہاولپور ہمارے ساتھ آ چکی ہیں, انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی میں خیریت سے ہوں, اور آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تقریباً 1 سال پورا ہو گیا ہے. بالکل. وہ سیاہ دن تھا جب بھارت نے اپنا بھاسمانہ قبضہ جو کشمیر پہ ہے اس کو ایک بہت رچا کر اپنے ہی آئین کا آرٹیکل 370 کینسل کیا. بالکل. جبکہ گزشتہ 70 سالوں سے بھارت اور اس کی تمام لیڈرشپ نے یہ تسلیم کیا ہوا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے وہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق سب کے رائے دہی استعمال کرتے ہوئے ہوگا. بالکل. اور اس کے بعد سے بھارت نے 1 سال سے کشمیر کے تمام عوام کو ایک ہفتے بیجا میں اور کرفیو کی حالت میں رکھا ہوا ہے. بالکل بالکل. نو ڈاؤٹ. تو دنیا کے تمام امن پسند اور آزادی پسند انسان جو ہیں وہ اس بھارت کے اس رویے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. بالکل. اور پاکستان کے عوام بھی ہمیشہ کی طرح کشمیر کے لوگوں کی اخلاقی حمایت کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت دے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. بالکل. اور جو ان کی آزادی طلب کر دی گئی تھی تقسیم ہند کے وقت جبکہ کشمیری عوام کی اکثریت جو تھی وہ پاکستان سے الحاق چاہتی تھی اور بھارت نے فوجیں بھیج کر کشمیر پر زبردستی قبضہ کیا. بالکل. اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں جا کے اس نے یہ تسلیم کیا کہ اگر جنگ بندی کر دی جائے تو وہ کشمیر کے عوام کو اس طرح سے خود ارادیت حق رائے دہی دے گا. لیکن آج تک 70 سال سے زائد ہو گئے ہیں کہ اس نے کشمیری عوام کو ظلم اور ستم کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب یہ جاننا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہے کس طرح جو ہے کشمیر کے کاز میں کے حوالے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں ہمارے آج کے نوجوان, آج کے ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی اسٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ ان کو تاریخ سے آگاہی ہونی چاہیے کہ کس طرح کشمیر کے اوپر بھارت نے ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اور اس مسئلے کو پوری دنیا کے سامنے اجازت رکھنا چاہیے اور دنیا کی جو زمین ہے اس کو یاد دلانا چاہیے. اس کے لیے نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں اور مختلف فورم کے اوپر جب وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں اور دنیا بھر کے دیگر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کو کشمیر کے معاشرے پر کشمیر کے عوام کی اخلاقی حمایت کرنی چاہیے. بالکل. نو ڈاؤٹ. تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت کا, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مطلب پھر. اور پروفیسر ظفر اقبال چندر صاحب سے بات کر رہے تھے, ہم لوگ ان سے جانیں گے کہ اس آرٹیکل کو 370 کو منسوخ کرنے کے بعد انڈیا کو کیا فائدہ حاصل ہوگا. انڈیا کو پچھلے 72 سال میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا انڈیا کے لیے وہ یہ تھا کہ چاہے وہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورم پہ ڈسکس کیا جاتا تھا جب اقوام متحدہ میں, اور جو ان کی قراردادیں تھیں وہاں پر بھی سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہاں پر مسلم میجورٹی تھی وادی جموں کشمیر کے اندر. تو اس مسلم میجورٹی کے اندر جب رائے مطلب وہاں پر شماری ہوگی تو الٹیمیٹلی وہ ان کی حق خود ارادیت کے لیے وہ جو ہے الگ ایک اسٹیٹ ان کا ایک بنیادی حق ہے اور وہ ایک الگ اسٹیٹ وہاں پر
बन जाएगी। अब वो क्या उनका ये 5 अगस्त के हवाले से ये जो लाफेयर उन्होंने किया है, जो पिछले सदियों में कश्मीर को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस अनलॉफुल एक्ट से हुआ है, इसमें उनको फायदा क्या होगा कि वहां पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको वो मिनॉरिटी में बदल रहे हैं, वहां पर वो घर तामीर कर रहे हैं, वहां पर जो है हिंदू आबादकारी का सिलसिला स्टार्ट है। अकलियत में है ये सारे राइट, और उससे भी हटके जो भारतीय बीजेपी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर हरियाणा, उनके जो रवैया जात हैं वो हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे हैं। वो कहते हैं कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस कानून के तहत कि हम व्हाइट स्किन कश्मीरी जो लड़कियां हैं उनसे शादियां कर सकते हैं वहां पर जो है। और पिछले सोशल मीडिया के ऊपर जो इंडियन जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा सर्च किया है हाउ टू मैरी विद कश्मीरी गर्ल्स। ये कितना डिस्कस्टिंग है जो है वो। और इससे मजीद बात भी करते हैं। और मेरा वतन यकीनन इसके लिए तो जान भी हाजिर है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ आज के दिन एक बार ये भी है जब हम बात करते हैं कश्मीर भाइयों की, और 5 अगस्त के हवाले से जो इत्तिसाल के कश्मीर का दिन हम मना रहे हैं, इस दिन में हम इजहार यकजहती शो कर रहे हैं, तो यार कहीं न कहीं हमारे दिल में एहसास होता है कि यार कितनी नेमत है आज़ादी। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और हम कहते हैं ना, मुफ्त में एक मुल्क जो है आपको बना बनाया मिल गया, ना कोई कुर्बानी दी आप लोगों ने, हमने तो नहीं दी, हमारे इस्लाफ ने दी, हमारे बुजुर्गों ने दी। तो ये देखिए कि वहां का कश्मीर का तो बच्चा कुर्बानी दे रहा है, एक नौजवान कुर्बानी दे रहा है। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब आप इस हवाले से? मैं आपको आयशा बताऊं कि पार्टीशन से पहले यहाँ पर लाहौर में अनारकली बाजार, वहाँ पर जो मुसलमान थे उनको सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब जलाने की इजाज़त थी कि वो अपनी दुकान में सिर्फ एक बल्ब जला सकते हैं। हिंदू जो है उनको एक से ज्यादा बल्ब जलाने की इजाज़त नहीं देते थे। तो 12 रबीउल वाले दिन मुसलमान जो है वो अकीदत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने वो एक से ज्यादा जो है वो बल्ब अपनी दुकानों में जलाए। तो हिंदुओं ने वो जो एक्स्ट्रा बल्ब थे उनको बंद करवा दिया कि आप लोग अपनी ये जो मजहबी आप लोगों की फेस्टिवल है, चीजें हैं, इनको भी नहीं मना सकते। और यही सूरत हाल वहां पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में है कि वो कश्मीरी उन्होंने अपनी ईद को फेस्टिवल को नहीं मनाया, वो लोग नमाज अदा नहीं कर सके, वहां पर जो है उस पर पाबंदी थी। अब सबसे अहम चीज जो आयशा मैं कहूं कि अब इस जो लाफेयर है भारत की तरफ से, इसको पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, ये सबसे अहम चीज है कि अब हम इस सूरत हाल में कश्मीर के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में खिताब करने के हवाले से उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इससे पहले भी वो लास्ट ईयर जो है वो 5 फरवरी को जो है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली में उन्होंने खिताब किया था। और शाह महमूद कुरैशी जो वजीर खारजा और उनका इस मुल्तान शहर से ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि जो है वो जो कश्मीर हाईवे है उसको जो है वो श्रीनगर उसका वो दे दिया। ये चीजें बहुत अच्छी हैं, मगर इतना काफी नहीं है। हमें किस चीज की जरूरत है आयशा, आप लोगों के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इस वक्त हमें एक कमीशन बनाने की जरूरत है जिसमें हम लीगल एक्सपर्ट्स को भी लें, जिसमें हम इंटेलेक्चुअल्स को भी लें, और जिसमें हम एम्बेसडर्स जो हैं उनको इंगेज करके पूरी जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहां पर हम जो है वो कश्मीर का जो मुकदमा है उसको मौसर अंदाज में चलाएं, ताकि हम ये जो अनलॉफुल एक्ट है उसको चैलेंज करें, दुनिया के सामने चैलेंज करें, आलमी अदालत में इस मसले को हम चैलेंज करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जफर इकबाल सिंधु साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहम मौका, अहम दिन, और आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यूनिस खान साहब थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। अरीबा अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और यूनिस खान साहब से मेरी नगमा सुनना चाहेंगे इस अहम दिन के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और जैसे कि आप जानते हैं आज 5 अगस्त है, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पे आज के दिन को मनाया जा रहा है।
آج کے دن ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں اور یقیناً ہم ان سے اس ایشو پر بات کریں گے، اور یہ جو آرٹیکل جو ہے 370 منسوخ کیا گیا، تو اس سے جو ہے کیا فائدہ ہوا انڈیا کو، بھارت کو کیا ہونے والا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائر کیسر مہر صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، تھینک یو آپ تشریف لائے ایک اہم موقع پر۔ اور ہمارے ساتھ ہیں خالد بیگ صاحب، تجزیہ کار، کالم نگار، ان کو بھی ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ کیسے ہیں آپ لوگ، طبیعت کیسی ہے آپ؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ تو یقیناً آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں خالد بیگ صاحب کہ یہ آرٹیکل ختم کیا گیا 370 اور کیا فائدہ ہوا، جبکہ اگرچہ پہلے بھی ان کو کوئی ایسی کہتے ہیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی مطلب کوئی بھی سہولیات یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو نظر آتی ہو دی گئی ہوں ان کشمیریوں کو آزادی کے حوالے سے یا خود مختاری کے حوالے سے، تو خود مختاری تو آلریڈی ہے ہی ختم، اسپائل کیا ہوا ہے، تو پھر اس آرٹیکل کو منسوخ کرنے سے کیا فائدہ ہوا 370؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں روحی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم موقع پہ، اتنے اہم دن جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے کہ اپنے کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ جس وقت ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا ماضی میں بھی جانا ہوگا۔ ایشو سب سے بنیادی اور پہلا ایشو یہ ہے کہ ہندو مائنڈ سیٹ جو تھا، ہندو جو برہمن تھا، وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا انگریزوں کی رخصتی کے بعد۔ ہندو مائنڈ سیٹ کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام بنا دیا ہمارے لیڈر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، اور انڈیا جو تھا بغیر جنگ لڑے، بغیر گولی چلائے انہوں نے توڑ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بنیادی بات ہے کہ ہندو دھرم کے حساب سے ان کی جو سرزمین تھی آپ نے اس کے ٹکڑے کر لیے اور اس میں سے مسلمانوں کے لیے الگ ایک خطہ حاصل کر لیا۔ اس سے قبل جو RSS 1925 میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ بیسیکلی رکھی ہی اسی بنیاد کے لیے، اسی وجہ سے، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم نے ہندوستان کو سیکولر ریاست نہیں بنانا، ہم نے اس کو ہندو اسٹیٹ بنانا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو پہلا ان کا اقدام تھا وہ نتھو رام گوڈسے جو تھا ان کا کارکن RSS کا، جس نے مہاتما گاندھی کو آزادی کے 4-5 مہینے بعد گولی مار دی، سرعام گولی مار دی، قتل کر دیا۔ اب یہ چھوٹا سا ایک ان کے لیے، ان کے ملک کے لیے، ان کا جو فاؤنڈنگ فادر تھا اس کے لیے اس کا اس طرح قتل ہو جانا، اس کے اوپر جو ان کا ریئیکشن تھا وہ کیا تھا وہ بھی دیکھیے۔ اس کو تو سزائے موت انہوں نے دینی تھی، لیکن RSS پہ وہ پابندی کچھ عرصے کے لیے لگائی گئی، پھر وہ اس کو قائم نہیں رکھ سکے۔ وجہ یہ تھی کہ RSS کے بغیر وہ مسلمان جو باقی وہاں پہ موجود تھے، وہ بھی کروڑوں میں، وہ چھوٹی سی تعداد نہیں تھی، وہ وہاں پہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر جیسے جیسے وہ صورتحال ساری بڑھتی گئی اور RSS قوت حاصل کرتی گئی، سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ مزید انہوں نے قوت حاصل کی، تو اس وقت سے مودی کا، RSS کا، ان کا جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانا، ٹھیک ہے جی، اور اس کا وہ جو شک ہے 370 اور 35 سے اس کا خاتمہ کرنا۔ اچھا، وہاں پہ پھر ایک آپ کے ناظرین کے لیے اور ان کے لیے کہ یہ جو 370 یا 335A ہے، یہ صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں تھا کہ اس شک کے تحت خصوصی حیثیت دے کے ان کو آئینی طور پر اس کو اپنا حصہ بنایا گیا، حصہ تو نہیں، اس کو انہوں نے اس میں شامل کیا۔ اس میں ناگالینڈ شامل ہے، اس میں اتراکھنڈ موجود ہے، اس میں آسام موجود ہے، اس میں منی پور موجود ہے، یہ تقریباً کوئی 12 ریاستیں ہیں اس وقت بھی جو اسی شک کے تحت جو ہے وہ بیچ میں انہوں نے انڈیا کا حصہ انہوں نے بنایا، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، اب جس وقت 2014 میں مودی آیا تو اس کے پاس اس وقت RSS کے پاس اتنے نمبرز نہیں تھے کہ وہ یہ کارروائی کر سکے، لیکن اس دوران انہوں نے جو آنے والا الیکشن تھا 2019 کا، اس کے لیے انہوں نے منشور اور اپنی مہم جو ہے اسی بنیاد پہ چلائی کہ جب ہم آ جائیں گے تو ہم 2 کام کریں گے، ایک کشمیر کو ہم اس کی آزادی ختم کر دیں گے مستقل، اور وہ انڈیا کا مستقل غلام بنائیں گے، دوسرا
مسلمانوں کا یہاں سے ہم خاتمہ کریں گے. ٹھیک ہے. جو CAA ان کا جو ایک پاس ہوا، بل پاس ہوا، جس کے تحت انہوں نے اب وہ ایک تماشا بنا ہوا ہے اور ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. وہ کورونا کی وجہ سے اس میں بہت بڑا گیپ آ گیا اور اس میں وہ جو سارا سلسلہ فی الحال جو ہے وہ رکا ہوا ہے. لیکن وہ قانون تو بن گیا ہے. بالکل قانونیت بن گئے کہ ہر مسلمان وہ ثابت کرے گا کہ 1947 سے پہلے وہ اس علاقے میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. اپنے والدین کا نکاح نامہ پیش کرے گا، اچھا، اپنے برتھ سرٹیفکیٹ پیش کرے گا. ہوں، اب اس زمانے میں نہ نکاح نامے ہوتے تھے نہ اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ ہوتے تھے، کہاں سے پیش کریں گے؟ یہ ان ہندوؤں کو بھی پتا ہے. اس پہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے 3 تجویزیں ہیں. ہندو مت اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، انڈیا چھوڑ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو کہاں چلے جائیں؟ اور 25 کروڑ مسلمان ہیں وہاں. ہاں، کہاں چلے جائیں؟ ٹھیک ہے. یہ اور تیسرا یہ تھا ہاں کہ پھر مرنے کے لیے تیار رہیں. جتنی صفاقیت ہندو اس انتہا پسند میں ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بالکل. وہ بوسنیا میں جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا وہ شاید وہ بھی اتنا خوفناک نہیں ہوگا جتنی نفرت آپ کے ادھر ہمسائے ملک بھارت میں ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ذات پات کے حوالے سے جو تقسیم ہے، جو نفرت ہے، جب وہ اپنے ہی ماننے والوں کو اتنا ان کے خلاف نفرت رکھتے ہیں، اچھوتوں کے خلاف اور شودروں کے خلاف، دلتوں کے خلاف، تو وہ مسلمان ان کے لیے کس کھیت کی مولی ہے. بالکل. کشمیر جو انہوں نے کیا تھا بیسیکلی یہ ان کا بنیادی مقصد جو تھا انڈیا کے اندر اپنا جو ہندو انتہا پسند تھا اس کو اپنے ساتھ انگیج رکھنے کے لیے بنیادی انہوں نے یہ ساری حرکت جو کی تھی. ورنہ تو دیکھیں وہاں پہ 7.5 لاکھ فوج، 8 لاکھ فوج تو آلریڈی پہلے ہی موجود تھی. بالکل. اور 1 سال قبل جس وقت وہ یہ ساری کاروائی کرنے لگے تھے 1.5-2 لاکھ فوج انہوں نے اضافی بھیج دی تھی اس سے قبل اس کاروائی کو اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے. ٹھیک ہے جی. مقصد یہ تھا کہ انہوں نے مزاحمت کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو کرفیو لگایا گیا تھا وہ اس لیے لگایا گیا تھا کہ کشمیری ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی چوتھی نسل آ رہی ہے. یہ جو بچہ بیٹھا ہوا تھا اپنے نانے کے سینے پہ چڑھ کے جس کو انہوں نے شہید کر دیا وہ چوتھی نسل ہے. اچھا، وہ جو تصویر تھی، وہ پکچر تھی، وہ پوری دنیا نے دیکھی، پورے اقوام عالم نے دیکھی. اور وہ لوگ جو کہ ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں، جب بات ہو رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے پروفیسر سے 80 ملک ہیں جو ممالک ہیں جو جمع ہوئے ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں، تو کیا ادھر ان کو نظر نہیں آتا؟ وہ دل دہلانے والی ویڈیو تھی، وہ ایک کلپ تھا جو بچہ جو ہے جس کے سامنے اس کے نانا کو مار دیا گیا، دادا تھا چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور وہ بچہ سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہے اپنے دادا کے. تاریخ میں شاید اس طرح کا کوئی جو ایک زندہ مثال سامنے لائیو جو ہے اس طریقے سے شاید دنیا کی انسانی تاریخ میں کسی نے اس طریقے سے نہیں دیکھی. بالکل. ٹھیک ہے. انسانیت کی تسلیل، انسانیت تو دیکھیں وہاں تو انسانیت تو اسی وقت ہی مر گئی نا جس وقت انہوں نے وہاں پہ وہ ان کو قیدی بنایا تھا. بالکل. ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. انڈیا جو ہے وہاں پہ غربت جتنی زیادہ ہے ہم آپ تصور نہیں کر سکتے. بالکل. یہ میں آپ کو جو لوگ انڈیا جاتے ہیں یا ہمارے ہاں ہمارا وہ لبرل دانشور جو انڈیا کے گن گاتا ہے، جو اس کی جمہوریت کے گن گاتا ہے، اس کو لازم انڈیا جانا چاہیے، ان کو دکھانا چاہیے کہ بھائی یہ ہے جمہوریت. کوئی جمہوریت نہیں ہے وہاں پہ. جمہوریت کے نام پہ جتنا بڑا فراڈ وہاں ہوتا ہے. اور 2019 کے الیکشن میں باقاعدہ جو کانگریس کے لیڈروں نے ویڈیو بنا کے بھیجی انڈین آرمی اپنے ٹرکوں میں لوگوں کو بھر کے لاتی رہی اور مودی کو ووٹ ڈلواتی رہی. کیونکہ RSS نے بڑا کام کیا ہے 1947 کے بعد سے. انہوں نے خاموشی سے اپنے جو ورکر تھے، پہلے تو انہوں نے تعلیمی اداروں پہ قبضہ کیا، اس کے بعد پھر وہاں سے جو ان کے نوجوان فارغ ہوتے تھے ان کو بیوروکریسی میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، انٹیلیجنسیا میں، اس کے بعد ان کے خفیہ اداروں میں، عدلیہ میں انہوں نے ان کو داخل کر دیا. بالکل. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اہم دن کے حوالے سے بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے، اس ایشو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ جی ایک تو انوائٹ کرنے کے لیے کہ ہم اس بڑے خاص دن جو ہے نا وہ ہم اکٹھے بیٹھے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. بیگ صاحب جس طرح فرما رہے تھے ان کے سامنے ماشاء اللہ سینئر تجزیہ کار ہیں جی، ان کے سامنے ہماری بات تو اس طرح کی وہ نہیں ہو سکتی، بٹ میں انہیں سے لیڈ لے کے چلوں گا آگے. جس طرح آپ نے کہا جی کہ انڈیا کو کیا فائدے ہیں یہ جو انہوں نے ریووک کیا تھا
370 आर्टिकल। तो अगर मैं देखूं जी इसको एक एनालिसिस करें इसके अगर, और एक इसको स्पेसिफिक एंगल से देखें, तो मैं अर्ज करूंगा कि जी उनको फायदा बहुत कम है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। और वो अभी इस वक्त शायद वो लीडरशिप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, थिंग्स वुड स्टार्ट पॉपिंग अप, और उसमें आप देखेंगे कि जी इंडिया को इस तरह का काम करने का क्या नुकसान होगा। हाँ, उसमें सिर्फ एक जो राइडर क्लॉज है ना, जो एक मेन फैक्टर प्ले करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि जी आउटसाइड इंडिया एंड आउटसाइड कश्मीर उनकी सपोर्ट जारी रहनी चाहिए। वो अगर सपोर्ट जारी रही तो आफ्टर कपल ऑफ इयर्स यू विल सी कि उसके क्या क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आती हैं इंडिया के लिए, जो अपने आप को बहुत बड़ी वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहती है और एक रीजनल पार उभर के आना चाहती है। देखिए इस वक्त जो जब इन्होंने ये रिवोक किया था आर्टिकल 370, तो उस वक्त अगर आप और उसके बाद के वेस्टर्न मीडिया को खंगालें ना जी, तो आप देखेंगे कि उसमें मोदी को हिटलर से कंपेयर किया गया था। बिल्कुल। और कार्टून बनाए गए थे वेस्टर्न, इवन अमेरिकन और बाकी वेस्टर्न न्यूज चैनल्स पे और प्रिंट मीडिया में कार्टून्स आते रहे हैं जहां पे मोदी वॉज कंपेयर्ड विद हिटलर। अभी अगर वो साइकी देखें आप आरएसएस की, तो अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो यही काम हिटलर ने किया था, जब उसने अपनी कौम को इस चीज पे कन्विंस कर लिया कि जर्मन्स, वो जो आर्यंस कौम थी ना जी, वो सबसे सुपीरियर है और उनको हक हासिल है कि वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। तो वो एक सोच थी जिससे वो लेके चला थे, और उन्होंने फिर अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई और फिर साथ साथ छोटे छोटे जो स्टेट्स थी उनके ऊपर कब्जा किया और एक नेशन ऊपर किया कि जी हम तो वाकई वी आर सुपीरियर। तो इसी तरह जो आरएसएस का एक नजरिया है और जो मोदी जो कर रहा है वो ये कर रहा है जी हिंदू आता जो है ना, इट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस रीजन, और हमने ही इस मजहब ने ही सिर्फ हुकूमत करनी है, यहाँ पे किसी और की जगह नहीं है। एक तरफ वो अपने आप को, जिस तरह इनकी लीडरशिप नेहरू साहब जब थे उस वक्त जो एक सेकुलर इंडिया का कॉन्सेप्ट था वो इसको खत्म करे, दैट इज द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये बनाया गया था कि ये सब कौमों के लिए होगा, तमाम मज़ाहिब के लिए होगा और सेकुलर स्टेट कही जाती है, बट ये सेकेंड टू इग्नोर ऐसी गवर्नमेंट का, और इन्होंने उसको बहुत बड़ा धचका लगा दिया। इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। मेन चीज जो मैंने पहले अर्ज की है कि जो इसमें राइडर क्लॉज है वो ये है कि जी इन तमाम चीजों में आउटसाइड सपोर्ट रहनी चाहिए कश्मीरीज के लिए, और जो भी है मॉरल सपोर्ट तक अगर महदूद है या मटेरियल सपोर्ट है वो भी होनी चाहिए। तो ये वो चीजें जो कि कुछ सालों बाद नजर आएंगी। तो मैं कंक्लूड इसी तरह करूंगा इस पॉइंट को कि जी इंडिया को फायदा नहीं है, इंडिया को नुकसान होगा इसका, और बहुत जल्दी। देखिए सबसे अहम चीज ये है कि एक चीज जैसे आपने इनके लिए ब्रिगेड साहब ने उनको मॉरल सपोर्ट की बात की है, तो आज के सिनेरियो में जितनी सपोर्ट पब्लिकली कश्मीरियों को हासिल है पूरी दुनिया से, इससे पहले नहीं थी। बिल्कुल ठीक है ना, इससे पहले इस तरीके से लोग कंसीडर ही नहीं करते थे। इससे पहले हम पाकिस्तान में जिस वक्त यौम कश्मीर थे तो इंडियन फिल्में देखा करते, घर बैठ के छुट्टियां एंजॉय किया करते थे, मतलब पाकिस्तानी पब्लिक का भी कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त की जो माजी की हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी उनकी पॉलिटिकल विल ही नहीं थी कि उस तरीके से हमने इसको करना है। उनके ये असल में ये गवर्नमेंट का भी काम है, हुकूमतों का भी काम है, और इस वक्त जो है इंडिया सही मानों में बड़ी मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। और उसकी देखिए आप उसी से निकलने के लिए ये अपना 5 अगस्त का आज का दिन मोदी ने राम मंदिर की जो इफ्तिताई तकरीब है उसका रखा है ना, ये सारी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है उनकी मतलब अपनी आवाम को धोखा दे रहे हैं। मुआशी तौर पर उनकी बड़ी बुरी हालत है, कोरोना की वजह से उनकी बड़ी बुरी हालत है। गुर्बत तो ऑलरेडी है, देखिए उनकी गुर्बत की हालत ये है कि उनका 60% जो पॉपुलेशन है वो घरों के बगैर रहती है, उनकी 45% जो पॉपुलेशन है उनको पता ही नहीं कि ये बिजली की होती क्या चीज है, उनके घरों में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, उनकी 70% जो पॉपुलेशन है उनके लिए टॉयलेट्स नहीं है अपनी जरूरत के लिए।
تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن چونکہ ان کی معیشت بہت بڑی ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, وہ وسائل وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے, اسلحہ کی خریداری کے لیے. اسلحہ جو خریدا جاتا ہے بنیادی طور پہ وہ چکمہ یہ دیتے ہیں کہ ہم امریکہ کی خاطر اس کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں چین کے خلاف. لیکن وہ انہوں نے جتنا آج تک اسلحہ اکٹھا کیا ہے موسٹلی وہ ہے پاکستان کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جو 14,000 فٹ قدم اٹھایا گیا اور مقبوضہ کشمیر کا نقشہ جو ہے اپنے نقشے میں شامل کر دیا گیا, تو کیا یہ عالمی طور پر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اس نقشے کو؟ کیا یہ اس حوالے سے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, یہ بڑی اچھی بات کی. بدقسمتی سے کل یہ نقشہ ہوا ہے, منظور کیا گیا ہے. اس کے بعد سے ہمارے چند جو سیاسی سوچ رکھنے والے دانشور ہیں یا سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں مختلف سیاسی جماعتیں, وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کو شاید علم نہیں ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے انڈیا کے اوپر کتنے منفی اثرات پڑنے والے ہیں. اس کا اگر آپ نے صحیح طریقے سے جائزہ لینا ہے تو انڈین ٹیلی ویژن چینلز دیکھیے, ان کے موت آئی ہوئی ہے اس وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ جس وقت پاکستان نے اسے اپنا آفیشل نقشہ قرار دے دیا ہے, تو آپ جہاں بھی آپ کا جو آپ کی آفیشل جو ڈاکومنٹیشن ہوگی اس کو آفیشلی آپ پیش کریں گے. جب آفیشلی پیش کریں گے تو دنیا اس کو مسترد نہیں کر سکے گی, آپ کے ڈاکومنٹس کو مسترد نہیں کر سکے گی. چین نے اپنا انڈیا نے سب سے بڑی حماقت کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ وہ کہتا تھا کہ بائی لیٹرل ہے, یہ ہمارا جو اندرونی مسئلہ ہے ہم اس کو مل بیٹھ کے حل کریں گے. اس حرکت کے بعد شملہ معاہدہ ختم ہو گیا. اس حوالے سے وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی اور ہم اسی سٹیج پہ آ گئے ہیں جو 1948 میں UNO میں وہ قرارداد کے لیے گیا تھا. ٹھیک ہے جی, ہماری نئی نسل کو علم ہونا چاہیے کہ جس وقت پاکستان بنا تھا, تو یہاں میں آپ کو مثال دوں کہ جنوری 1948 میں لائف میگزین, یہ ٹائم اور نیوز ویک تو بہت بعد میں پاپولر ہوئے, یورپ کا بہت مشہور جریدہ تھا, ہفتہ روزہ تھا لائف, اس نے پاکستان کے سپلیمنٹ شائع کیا تھا. وہ سپلیمنٹ 13 صفحے اس میں پاکستان کے اوپر تھے. اس میں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح حضرت قائد اعظم کو مذہبی فنیٹک اور انتہا پسند قرار دیا تھا. ٹھیک ہو گیا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد علی جناح پاکستان کے بانی نے بہت بڑی حماقت کی ہے. بیسیکلی وہ جنگ میں جو انڈیا کو مار پڑ رہی تھی, یہ 1 سال تک جاری رہی تھی یہ جنگ. اس میں انہوں نے بتایا تھا, پبلک کو شاید پتہ نہ ہو, جو پاکستان آرمی کی پہلی پریڈ ہوئی تھی یہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. پاکستان کے آرمی کے پاس رائفلیں نہیں تھی, لکڑی کی جعلی نکلی رائفلیں ان کو پکڑائی گئی تھی پریڈ کرنے کے لیے. پاکستان کا جو بیٹل ویپن تھا, بڑا اسلحہ تھا, وہ انڈیا نے روک لیا تھا. پاکستان کے پاس وہی اسلحہ اویلیبل تھا جو پاکستان کے اندر برٹش آرمی کی چھاونیوں میں اس وقت پڑا ہوا تھا. بات بھی کرتے ہیں, اور کیونکہ بالکل ہمارے ساتھ حبیب کوکنگ آئل بھی ہے, کچن بھی ہے, اس کو بھی ساتھ ساتھ جوائن کر رہے ہیں, تو اس بات کو مزید کنٹینیو کریں گے معذرت کے ساتھ. تو جی ناظرین, میں چاہ رہی ہوں حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں, اور تنویر بھائی آ چکے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ آج تنویر بھائی ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہیں. تو السلام علیکم تنویر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اوئے ہوئے, آج تو دھوئیں ہی دھوئیں اٹھ رہے ہیں. وہ کشمیر بھائیوں کے جو ہے دل میں دھوئیں ہیں, اور ہمارے بھی یہی حال ہے, تو یہاں بھی کچھ دھوئیں ہی دھوئیں نکل رہے ہیں. تو کیا بن رہا ہے آج, بتائیں ہمیں. آج ہم بنا رہے ہیں چکن بلیک پیپر. ٹھیک ہے, تو کیا چاہیے, کیا کرنا ہے اب ہم نے؟ چکن بلیک پیپر کے لیے ہم نے 1 کلو چکن لیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور چکن لیا, اس کے ساتھ جو ہے کیا کیا نظر آ رہا ہے, یہ کچھ مجھے بتائیں کیا کیا ہے. اس میں 1 عدد لیمن ہے. ٹھیک ہے, لیمن ہے. 3 عدد ہم نے مرچیں ڈالی ہیں. ٹھیک ہے, اور تھوڑی سی 1 چمچ ثابت بلیک پیپر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ٹماٹر ہے. ٹھیک ہے, 4. ٹھیک ہے, اس میں زیرہ اور دھنیا. ٹھیک ہے, کرش, اور تھوڑا سا گرم مسالہ. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس ادرک لہسن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس دہی ہے. دہی ہے. اچھا, اسٹارٹ لے لیں. چکن ڈالیں. یہ گئی چکن. تو یہ آپ نے جناب بالکل حبیب کوکنگ آئل لینا ہے, اور کم از کم یہ 1 کپ ہے حبیب کوکنگ آئل کو جو استعمال کیا گیا ہے. اور بات یہ ہے, جب آپ کہتے ہیں نا دل کا معاملہ ہو, تو پھر آپ نے حبیب کوکنگ آئل استعمال کرنا ہے. یہ صحت کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے, کولیسٹرول سے آپ کو بچاتا ہے, اور یہ ڈبل ریفائنڈ آئل ہے,
और विटामिन A, D, E जो है इससे पाया जाता है। ओमेगा 3 और 6 बनता है फ्लो कैटलिस्ट, और जो आपके जिस्म में खून के बहाव को मेंटेन रखता है। जी अच्छा, अब चिकन डाल दीजिए कि 1 किलो है, और अब इसमें डाला जा रहा है अदरक और लहसुन का पेस्ट कम से कम 2 चम्मच। ठीक है, थोड़ी सोते करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोते करना है, थोड़ा सा, ताकि जो थोड़ी आंच ऊंची कर दो। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हल्का सा सोते करें, इतना सोते करें कि वो जो कच्चापन ना रहे अदरक और लहसुन का, ये जरूरी है, क्योंकि अक्सर रह जाता है और जब चिकन तैयार होकर आती है तो वही जो है लहसुन और जो है अदरक की खुशबुएं आ रही होती हैं, और जो टेस्ट जो और चीजें डाली जाती है मिसाला जात, तो उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। अक्सर कहा जाता है यार आज सालन कच्चा बना है, क्या मसला है। तो इसलिए जरूरी है कि अदरक लहसुन डालने के बाद चिकन में आप थोड़ा सा उसको भून दें, और उसके बाद जो है फिर मजीद मिसाले जात डालेंगे। तो मिसाले में आज हम क्या क्या डालने वाले हैं? मिसालों में हमारे पास लेमन है, हमने गोदा निकला हुआ है लेमन का, इसको छील लिया है, इसका छिलका नहीं डाला, ठीक है। छिलका जो है वो कड़वाहट पैदा करता है, ठीक है जी। 1 चम्मच हमने ब्लैक पेपर लिया है, और 2 चम्मच हमारे पास ग्रीन चिली है, ठीक है जी। ठीक है, तो ग्रीन चिली का आज इस्तेमाल होने जाए, तो फिर रेड स्पाइस तो कम इस्तेमाल करेंगे ना, रेड चिली जो है, रेड चिली इस्तेमाल नहीं होगी, इसमें हम नमक और ब्लैक पेपर ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा सा भूनने दें मुझे, ये थोड़ा सा इसको भूनेंगे, थोड़ी सी आँच तेज कर दें ताकि जल्दी जल्दी से ब्राउन हो जाए। और ये लहसुन की जो पॉजिटिव खुशबू आ रही है। ठीक है जी, नमक 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला, नमक डाल दिया है, ठीक है। और हाफ चम्मच से थोड़ा कम इसमें हल्दी, ठीक है, ठीक है जी। और जो हमने जीरा और धनिया रखा हुआ था थोड़ा सा, साथ में सब गरम मसाला भी था हमारे पास, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से चिकन के अंदर जो है वो सारा मिक्स करें। अभी हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन, छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और जी बिल्कुल मैं किचन से वापस आ गई और बात हो रही थी जी बिल्कुल खालिद साहब से, और मैं चाहूंगी कि अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी का वो जो आपको डिटेल बता रहा था, उसमें बुनियादी तौर पे खतरा ये हो गया था कि इंडिया जो है शायद बाकी कश्मीर भी खो दे। ठीक है, तो पाकिस्तान यूएनओ में नहीं गया था, यूएनओ में इंडिया गया था। जब इंडिया यूएनओ में गया तो वहां पर इस बुनियाद पे उसने छलांगे लगाई उस करारदाद पे कि ठीक है जी, आप इनको हक राय खुद इरादियत देंगे, अस्तित्व राय रेफरेंडम होगा, कश्मीरी जी शामिल होना चाहेंगे, हो जाएंगे। अगर भारत जमहूरियत पसंद मुल्क होता या भारत जमहूरियत पर यकीन रखने वाला मुल्क होता तो वो 74 सालों में 73 सालों में उन्होंने क्या कभी कहा है कि हम इनको ये हक देने को तैयार हैं? नहीं, उन्होंने उनको हक नहीं दिया, बल्कि उन्होंने 2 काम किए। क्योंकि पाकिस्तान मेन फरीक था, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश शुरू कर दी, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर वार शुरू कर दिए, और इंडिया को दबाना और कश्मीरियों को दबाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, कश्मीरियों का कमाल ये है कि एक तो तारीख में इतनी लंबी तवील मज़ाहमत आज़ादी के लिए किसी कौम ने इतनी लंबी जद्दोजहद किसी कौम ने नहीं, और ये हिम्मत है। और इंडियन जो इस वक्त उनके हुक्मरान हैं उनको सोचना चाहिए कि उनकी इस तरह की ड्रामेबाजियों से कश्मीरी उनसे डरने वाले नहीं हैं। वो कश्मीरी बच्चे जो गोलियां देख के उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उनके सामने खड़े होके आज उन बच्चों का डर इतना खत्म हो गया है कि किसी जमाने में नकाब पहन के पाकिस्तान का झंडा उठाया जाता था वहां पे, यौम पाकिस्तान के ऊपर जो है वो झंडे लहराते थे, लेकिन छुप के। आज वहां पे वो भारतीय फौज के सामने झंडे उठा के लहराते हैं। ठीक है जी, ये उनका खौफ खत्म किया है बुरहान वानी ने। और उस मतलब कमाल कर दी उसने, उस नौजवान ने, वो जो मुजाहिद था, और उसके बाद वो सिलसिला चलता है। और आज सूरत हाल ये है कि वहां पे कश्मीरी उनसे खौफ ज़दा होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, और हुर्रियत रहनुमा की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल यासीन मलिक जो है उनकी भी बात करते हैं, और उनकी जो मिसेस हैं मिशाल मलिक, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में, और उनसे जानते हैं सूरत हाल और इस इशू पे बात भी करते हैं।
اور میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان یوم استحصال منا رہا ہے، یادگاری ٹکٹ کا اجرا بھی کیا گیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وزٹ کرایا جا رہا ہے، اور پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کی جو کوششیں ہیں، اس کے جو بیانات ہیں اور جو ٹویٹس ہیں، کیا آپ ان سے کسی حد تک مطمئن ہیں؟ کیا کہتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ پاکستانی قوم، پاکستان کی سرکار، ساری سیاسی پارٹی، سب ادارے کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور اس کے اندر جتنا بھی ان کو ڈالا جائے اس کو ایک اسٹرانگ اور ایک اسپاٹ فوٹنگ کی ڈپلومیسی کرنے کے لیے، ایک ٹھوس پالیسی کو سامنے لانے کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے پاکستان کی حکومت سے بھی کہ اس کے اوپر ایک آل نیشنل نیریٹو کا ایک کانفرنس کرائی جائے آل پارٹیز کی، اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو آنا چاہیے اور کم از کم 5 سے 10 سال کی پالیسی بنائی جائے کہ ہم اس کو انٹرنیشنلائز کریں کشمیر ایشو کو، کیونکہ 50 سال بائی لیٹرل ٹاکس کو دے دیے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہندوستان نے دھوکہ دیا، اور اب تو شیرک بھی کر دی ہے، کشمیریوں کے خلاف ایک نسل کشی کا باقاعدہ پچھلے سال اعلان کر دیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں انڈینس کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے۔ یہ سخت خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لا کی، ہیومینیٹیرین لا کی، جنیوا کنونشنز اور UN کی قراردادیں۔ بالکل۔ اچھا، UNO میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے، راتیں پاس ہوتی ہیں لیکن عمل درآمد جو ہے نہیں ہوتا۔ انڈیا مسلسل جو ہے UNO کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، عالمی طاقتیں اس کے خلاف جو ہے سخت ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ انڈیا کشمیر میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس کے اوپر تو سخت جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز کی ہیں ہندوستان نے اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے ہیں، اور یہ جو یونیلیٹرل ایکٹ کیا ہے انہوں نے سرپاس کیا ہے UN کی قراردادوں کو، سب بائی لیٹرل ٹریٹیز کو، یہاں تک کہ اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو، اور اس وقت ایک مکمل جنگل لا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بہت ہی ارجنٹ بیسس کے اوپر ریزولوشن پاس ہونی چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، جو فوکس کرے کہ جو ڈیموگرافی کے انلیگل چینجز یہ کر رہے ہیں انڈر جنیوا کنونشن چیپٹر 4 اور جو انڈر چیپٹر 35A کے اس خطے کی اندر کوئی جنگ کا بھی اتنا بڑا خطرہ جو منڈلا رہا ہے بیکاز آف دا وار یوفوریا آف انڈیا، تو اس کا نوٹس لیا جائے اور ڈیمانڈ کیا جائے کہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرایا جائے مقبوضہ جموں کشمیر میں، کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے تیزی سے نسل کشی کی جا رہی ہے اور انڈینس کو وہاں پہ پیراشوٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ میجورٹی بن جائیں، اور کشمیری جو اصل فریق ہیں جن کی تحریک ہے، جن کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، ان کو مارجنلائز کیا جائے، تو اس لیے یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے پلیبسٹ کے حق پہ اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن پہ۔ اچھا، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کشمیر میں، ان کو ادویات تک نہیں مل رہی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، آخر کشمیری کب تک یہ ظلم جو ہے سہتے رہیں گے؟ آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ جینوسائڈ کا مطلب ہی ہے جو ہائیسٹ کرائم ہے دنیا کے اندر کہ پوری قوم کی نسل کشی، ایتھنک کلینزنگ کر دی جائے۔ کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، یہ RSS کا بہت پرانا ایجنڈا اور پلان تھا اور مودی انہی کا فالوور ہے، اور جموں کے اندر بھی 1947 میں لاکھوں مسلمانوں کو اسی طرح سلوٹر کیا گیا تھا۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ، کشمیری ہونے کی بنیاد پہ ٹارگٹ کرے، حالانکہ کشمیری قوم ایسی ہے جو ہمیشہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ، کشمیری پنڈتوں کے ساتھ 5000 سال سے بہت ہی ہارمنی میں رہ رہے تھے، مگر انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے جس کے ساتھ کہ کورونا کے دنوں میں 5 لاکھ فیملیز انڈینس کو انہوں نے سٹیزن شپ دے دی ہے، خاص طور پہ اس میں ہندوؤں کو، اور اس کے علاوہ جو 8 لاکھ ان کی انڈین آرمی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، 6 لاکھ ان کے ورکرز جو وہاں لیبرز بیٹھے ہیں انڈین، ان کو بھی یہ دے رہے ہیں ریزیڈنسی اور ووٹر رائٹ اور ڈومسائل سرٹیفکیٹ۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، ڈیفینیٹلی اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ کشمیریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قبرستان میں تبدیل کر کے ان کی لاشوں کے اوپر یہ ٹریمپل کر کے یہ اپنی حکومت کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ پورے سب ہندوؤں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور یقیناً بہت اچھا لگا کہ آپ سے بات ہوئی، پتہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں اور کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو ہے آزادی کو اسپائل کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہلے ہی بیچارے وہ اتنی مشکل لائف میں رہ رہے تھے، کورونا کی وجہ سے جو لوگوں پہ جو ہے ظلم ڈھائے گئے وہ الگ ہے، کرفیو تھا تو صحیح لیکن اب مکمل کرفیو 1 سال ہو گئے۔ ہاں برگیڈیئر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ سہولتیں بھی نہیں ہیں، بیمار ہو جائیں تو بیچارے گھروں میں مر جائیں، کوئی ادویات نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنے جا سکتے، اتنی پابندیاں، کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ درست کہہ رہی ہیں جی، اس کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا نا جی کہ ہمیں اس ایشو کے اوپر اس کو صرف زندہ نہیں رکھنا،
اس کا سلوشن کی طرف جانا چاہیے. اور بیگم صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی ہے کہ جی لانگ ٹرم پالیسیز ہونے چاہیے. ابھی آپ کمپیئر کریں نا، اگر آپ دیکھیں جی فلسطین میں جو کچھ ہوتا رہا جی، وہاں پہ ان کو اس طرح عرب کنٹریز سے سپورٹ نہیں ملی. بالکل ٹھیک ہے. سو آپ کی جو نیبرز کنٹریز ہوتی ہیں یا آپ کے جو باقی مسلم کمیونٹی ہے، مسلم کنٹریز ہیں، ان کی سپورٹ، مورل سپورٹ اور میٹیریل سپورٹ ضروری ہے. سو ہم نے صرف کشمیر کاز کو زندہ نہیں رکھنا، ہم نے اس کا حل نکالنا. ٹھیک ہے. سو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پالیسیز تو ایگزسٹ کرتی ہیں، بٹ ہمارا ایک آئرنی ہے ہماری جو وہ یہ ہے کہ جی ہماری کنٹری میں بارڈرز اور کشمیر جو ہے نا جی، جو باقی ہمارے بارڈرز ہیں اور کشمیر کا اسپیشلی، وہ صرف اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ اس طرح اون نہیں کرتے ہیں. یعنی ان پالیسیز کو ہوتا ہے نا کہ ہر گورنمنٹ آئے تو وہ ایک سٹینڈرڈ پالیسی کو تو فالو کیا جائے، تو وہ اس میں چینجز آتی ہیں، وہ پرسنل اورینٹیڈ پالیسیز بن جاتی ہیں اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جی یہ فوج کا کام ہے. ٹھیک ہے. سپورٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، مورل سپورٹ ہو یا آپس میں کوئی بھی دوسرے جو کنٹری، جب ہم نے ایشو اٹھایا کہ بھئی ہم ساتھ ہیں پاکستانی، تو دوسرے ممالک جو ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی اس کشمیر کے ایشو میں ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ مورل سپورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جب آپ کنٹری پاکستان کرے گا نا جی، تو وہ ورلڈ کو موبلائز کرے گا اور اسپیشلی نیبرز اور مسلم کنٹریز کو موبلائز کرے گا. اگر پاکستان ہی اپنی پالیسیز ہر گورنمنٹ میں چینج کرتا رہے گا تو اس میں پرابلمز آتے ہیں. تو فوج نے تو بڑا اچھا ماشاءاللہ کر رہی ہے کام، بٹ اس کے لیے نیشنل سپورٹ اور ہر گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. سو لانگ ٹرم پالیسیز بننی چاہیے. 15 ایون 5-10 سال بھی میں کہوں گا تھوڑا ہے. اٹ شوڈ بی 20 ایئرز، 20-25 سال کی پالیسیز بننی چاہیے اور ان کے اوپر اس کے اوپر تھنک ٹینکس ہو جو اس کے اندر کوئی چینجز ہیں تو وہ ڈسکشن ڈبیٹ ہوتی رہے. جو اس گورنمنٹ کو کریڈٹ آتا ہے نا، انہوں نے بڑا اچھا جو اسٹیپ لیا وہ یہ لیا جو انہوں نے میپ اپنا ریوائز کیا. میں آپ کو بتاؤں جی، میں جب امریکہ میں ڈیپوٹیشن پہ تھا وائل ان سروس، تو وہاں پہ انڈین پرائم منسٹر بھی آئے تھے ادھر ہیڈ کوارٹر میں، تو انہوں نے اپنی ایک بریفنگ دی. تو سڈنلی مجھے تو نہیں بٹھایا گیا اس میں بینگ پاکستانی، تو انہوں نے جو نقشہ دکھایا تھا اس وقت، میں بات کروں یہ 2008 کی تھی، اس وقت جو دکھایا تھا تو اس میں کشمیر پورا انڈیا کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. سو وہ لوگ کب سے یہ چیز چلا رہے ہیں اور ہم نے اب چلے آج کل ہم نے ایک اچھا سٹیپ لے لیا اور ہم نے اس کو اپنے ایک آفیشیل میپ میں شامل کر لیا. یہ اس کے بڑے پازیٹیو افیکٹس انشاءاللہ آئیں گے جی انشاءاللہ. باقی جہاں تک آپ کا ہے نا جی کہ ہمیں جو مسلم کمیونٹی ہے یا اس ریجن کی جو کنٹریز ہیں ان کی سپورٹ انفارچونیٹلی اتنے زیادہ نہیں ہے. تو اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی لابنگ کریں، ان سے باقی جو انویسٹرز ہیں ان سے بات کریں اور اس کاز کو ان کی سپورٹ ہونا بڑی ضروری ہے. بالکل. اور اس ایشو کے حوالے سے ان کو بتائیں کہ یہ ایشو پاکستان کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کو سالو کرنا کتنا ضروری ہے. اٹس ناٹ فار پاکستان اونلی. آپ کو اگر ایسی چیزیں ہوتی رہی نا تو کل کو کسی اور کنٹری کی بھی باری آ سکتی. بالکل بالکل. اس لیے اٹ از میٹر آف مسلم امہ. بالکل. میں آپ کو جو نقشہ ہے اس میں اس کی جس طریقے سے اس کو سامنے لایا گیا ہے، اس پہ چاہے اندر چاہے جو مرضی کہتا رہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کشمیری جو ہیں ان کو ایک بہت بڑی مورل سپورٹ مل گئی. بالکل ٹھیک ہے. ان کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان نے اب ہماری مشکل کو اون کر لی ہے، پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اس طرح کی جو جدوجہد ہوتی ہیں وہ قوموں کی تاریخوں میں وہ 1 سال 2 سال کے اندر نہیں ہوتی. اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور وہ ٹائم جو ہے وہ ہم نے اپنی مقصد اور اس کے حاصل کرنے کے لیے گین کرنا. اچھا، نصف صدی سے زیادہ گزر گیا ٹائم. 72 سال کہنے آسان ہے، کچھ عرصے بعد 100 سال اللہ نہ کرے اس سے پہلے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. UN کی جب بات کرتے ہیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے کافی عرصے سے وہاں چل رہا ہے، قراردادیں پاس ہوتی ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا، تو جو ہے انڈیا جو ہے مسلسل جو ہے UN کی خلاف ورزی کر رہا ہے قراردادوں کی. تو اس میں عالمی طاقتیں جو ہے خاموش ہیں، کیا کہیں گے؟ اور اس پہ کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان اپنا مقدمہ صحیح طرح سے نہیں پیش کر پایا؟ کیا لگتا ہے اس میں ایک بڑی مثبت تبدیلی جیسے یہ بھی کہا نا برگیڈ صاحب نے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، اس میں ایک بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو پچھلے سال UN میں عمران خان نے تقریر کی تھی، ہمارے وزیر اعظم نے جو تقریر کی تھی، اور اس کے بعد یورپین یونین میں، برطانیہ میں، امریکہ میں کشمیریوں کے حق میں جتنی ریلیز نکلتی رہی ہیں متسلسل اس کے ساتھ مسلسل،
उसमें वहाँ के मकामी जो आबादियाँ थी वो भी शामिल रही। सही। इसका मतलब ये कि पैगाम तो पहुँच रहा है कश्मीरियों को हक में, और हर कोई समझता है कि इनका ये मसला जमहूरी तौर पे, क्योंकि वो जमहूरियत पसंद कौम है ना, बिल्कुल जमहूरियत पसंदी का तकाजा ये है कि उनको हक दिया जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं। इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। एक दूसरा ये हो गया कि यूएनओ की जब आप और हम सब बात करते हैं, यूएनओ जो है वो इस वक्त उसमें मुअत्तल है, ठीक है, मतलब उस पर टोटल कंट्रोल था जी, ठीक है। और अमेरिका जो है वो इस वक्त चीन के खिलाफ है, इकोनॉमिकली भी उसको अपने लिए बहुत बड़ी थ्रेट समझ रहा है, पॉलिटिकली भी अपने लिए वो बहुत बड़ी थ्रेट समझ रहा है। आप ये देखिए कि इस वक्त जो एक डिवीजन जो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, उसमें बड़ी मुस्बत, हमारे खित्ते के वाले से बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। ठीक है। ईरान के अंदर से इंडिया का बहुत सारे मंसूबों से निकाल बाहर करना, चीन का वहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, $400 अरब की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत करना, जिसके ऊपर अनकरीब शायद ये इसके मुआहदे भी हो जाएंगे। एक अच्छी स्पोर्ट भी है इसमें इंडिया, देखिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, इसको हम क्यों नहीं खुश होते, हम क्यों इसको ओन नहीं करते इस खुशी को कि भाई एक टाइम था इंडिया कहता था कि पाकिस्तान को हमने दुनिया में तना कर दिया है, आज इंडिया दुनिया में तना है। जी बिल्कुल, ये छोटी सी बात नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं, इस पर बात करेंगे हम मजीद। और नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मरतबा फिर। और बात हो रही थी जनाब बिल्कुल कि जैसे कि बात कर रहे थे बेग साहब कि ऑन करना चाहिए कि अब जो है इंडिया तन्हा रह गया है और हम लोग जो है पहले से बेहतर हो गए हैं। और ये सिर्फ क्या चीन की वजह से ऐसा हुआ है? चीन की वजह से नहीं है, हाँ, इंडिया जो अपनी पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया में गंदा हो गया है। वो इंसानी हकूक का एहतराम करने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, वो जो कुछ इंडिया में मुसलमानों के साथ कर रहा है वो कोई मामूली बात नहीं है। मुसलमानों के साथ तो गाय का गोश्त खाने पे या गाय को जिस तरीके से गाँव माता बना दिया गया, आप अंदाजा करें ना। इंडिया के अंदर एक और जो अहम चीज है वो ये है कि हिंदू मत जो है ये कोई दीन मजहब जो है ये कुछ नहीं है, डिगोसला है। इंडिया के अंदर कोई 250 किस्म के मजहब है हिंदुओं के, हर एक का अपना भगवान है, हर एक का अपना देवता है हर मजहब का, और वो उनकी पूजा पाठ का तरीका कार भी मुख्तलिफ है। ठीक है, इससे मजीद बात करते हैं। माजिद के साथ हमारे साथ जनाब लाइन पर हैं फॉर्मर वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के मिर्जा अजीज अकबर बेग एडवोकेट साहब है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, कैसे हैं आप? हेलो जी, हमारे साथ बेग साहब हैं, सुन रहे हैं हमें? जी ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं और बिल्कुल बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहते हैं? क्या मैं गुजारिश करूंगा कि हमें जो है ना, हमें ठीक है इंडिया की अपनी मिस्टेक्स हैं, जैसे मैंने पहले कहना, उनको पता लगेगा यार से 5-10 साल बाद कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, बिल्कुल, और नुकसान होगा। बिकॉज इंडिया के जो मेन पिलर्स थे ना, जब वो आप उनके सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का बेसिकली वो ढोंग रचा हुआ था, जो कि इन चीजों से अभी वो बिल्कुल नंगे हो गए हैं और इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आएंगे। बट हमें अपनी भी घर सीधे करने चाहिए ना। बात यह है कि गवर्नमेंट जो है ना वो पॉलिसी को ओन करती है। हमारी तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि हर गवर्नमेंट आके अपनी नई पॉलिसी बनाती है और वो एक जहर है अंदर भरा होता है कोई इस तरह का कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो वो समझते हैं ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी है, हम तो अपनी पॉलिसी देंगे। तो इस तरह की कोई हम मांगी चाहिए स्टेट इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट में, ताकि एक पॉलिसी बनाई जाए और उसको वो 10-25 साल 20 साल 25 साल के लिए वो स्टेट ओन करे। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। मिर्जा अजीज अकबर बेग एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं, इनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो मौल साहब जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, हुक्म। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं जनाब 5 अगस्त है, यौम इस्तिक़लाल है, कश्मीर का दिन के तौर पर ये मनाया जा रहा है। तो इस दिन के हवाले से बात करते हैं और आपसे कुछ लीगल एस्पेक्ट के बारे में जानते हैं कि जो है आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया खुद मुख्तियारी को खत्म करने के लिए। तो क्या इसके नुकसान क्या है और इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, आप क्या समझते हैं इस आर्टिकल से? देखिए जी, बात यह है, ये समझता हूँ कि भारत का ये 5 अगस्त 2019 का अक़दाम जो है अपने ही आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल।
اور دنیا کے قانوندان اس کو بالکل پسند نہیں کر رہے. وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو جائے گا. مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کا عالمی برادری سنجیدگی سے نوٹس لے. بالکل. اور ساتھ ہی ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ فاشسٹ بھارتی حکمران جو ہے اور قابض ہندوستانی فوج کے ظلم و بربریت کے شکار 80 لاکھ 72 کشمیری مسلمان 365 فوجی محاصرے میں ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپنا اقوام متحدہ بھی اور عالمی برادری بھی اس کی طرف نوٹس لے. بالکل بالکل بالکل. آرٹیکل 3 جو ہے وہ اسٹیٹ کو ڈیل کرتا ہے. بالکل. اینڈ پٹس این ایمبارگو even on the parliament from altering the name and boundary of the state. تو اس حد تک یہ ساری باتیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا ظلم و بربریت ہو رہی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہو جائے گا اور مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کا عالمی برادری سنجیدگی سے نوٹس. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور بات کر رہے تھے بریگیڈیئر صاحب آپ سے. اور آج بات کرتے ہیں کہ کیا یہ دن منانے سے، جیسے ہم لوگ منا رہے ہیں سارے جو ہے پاکستانی مل کر، ریلیاں بھی نکالی جائیں گی، تقریر بھی کیے جائیں گے، تو کیا اس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ بتائیں. دیکھیں یہ چیزیں ضروری ہیں. ہاں اس لیے ضروری ہیں کہ ان سے نا جو ہماری کشمیری بہن بھائی اور بزرگ اور چھوٹے ہیں نا ان کو حوصلہ ملتا ہے. ابھی ہماری بہن سے آپ نے بات کی ہے، ہم ان کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری قوم، حکومت، فوج انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ. اور اس طرح کا جو مٹیریل جو مورل سپورٹ ہے جی وہ بہت ضروری ہے. بیکاز جو مظالم وہاں ہو رہے ہیں، میں ابھی اس بات ہو چکی ہے اس پہ میں نہیں کرنا چاہتا. اور اسپیشلی جو ایک یہ اسٹیپ لیا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ 5 لاکھ کے قریب ہندوؤں کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کو سٹیزن شپ دی جا رہی ہے. ابھی یہ اس طرح کی دام ہے جس سے نسل کشی شروع ہو جائے گی. بالکل. اور وہ پورا کا پورا ایک جو جب آپ اگر یہ چلتا رہا تو آپ 15 سال 10 سال بعد جب آپ کشمیر کا سینسس کرائیں گے تو اس میں ووٹ زیادہ نان مسلمس کے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. وہ کہیں گے دیکھیں یہ بڑی پلان قسم کی انہوں نے چیز کی تھی. بالکل. اور ہماری جو فارن منسٹری ہے ان کو بھی چاہیے کہ جی ظاہری بات انہوں نے بھی کوئی اس کا ایک حل تو نکالا ہوگا کہ اگر کسی اسٹیج پہ انڈیا نے 370 ریووک کر دی تو ہم کیا کریں گے. تو وہ چیز سامنے آنی چاہیے. ابھی گورنمنٹ شوڈ برنگ دیٹ ٹو دا نیشن کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہوا تھا اور ہم نے یہ میئرز لی تھی. اور اگر نہیں پلان کیا تو پھر میں کہوں گا کہ گورنمنٹس کی نالاکی ہے. تو یہ تو رہی مورل سپورٹ. اب یہ ضرورت ہے میٹیریل سپورٹ کی. میرے خیال میں ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے کسی سے. ہمیں ریجن میں جو ہمارے ساتھ کنٹریز ہیں، جو افغانستان ہے، ایران ہے اور یہ چائنیز ہو گیا، ساتھ رشین ہے، ساتھ دوسری اسٹیٹس ہیں، عرب کنٹریز ہیں، ان کو ہمیں موبلائز کرنا چاہیے اور ہمیں پرزور طریقے سے ہر طرح کی میٹیریل سپورٹ اور مورل سپورٹ کشمیری بہن بھائیوں کو دینی چاہیے. بالکل، نو ڈاؤٹ. بالکل. خالد بل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ تو ماشاءاللہ اس سے بہت سارے آرٹیکل دکھ رہے ہیں، ڈیلی جو ہے مجھے شیئر بھی کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو بہت زیادہ آبزرو کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ اس وقت فوری طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیریوں کے اوپر سے جو پابندی ہے فوری طور پہ فی الفور وہ ختم ہونی چاہیے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں جو قیدی بنا کے رکھا گیا ہے وہ سلسلہ ختم ہو، کشمیریوں کا باقی دنیا سے رابطہ بحال ہو. ٹھیک ہے. اور یہ انٹرنیٹ بند ہے تاکہ دنیا تک پہنچے کہ وہاں پہ ظلم کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. نسل کشی اتنا آسان نہیں ہے. وہ کشمیری جو ہے جو ان کی بندوقوں سے، توپوں سے، ان کے گولوں سے نہیں ڈر رہے، وہ اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. پھر مسلمان ہیں، ہندو وہاں چاہے وہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر بھی، بھارت کے اندر بھی جب بھی وہ کسی مسلمان کو مارتے ہیں گائے کا الزام لگا کے، گوشت وہ اکیلا پکڑ کے مارتے ہیں، موت پہ حملہ کبھی نہیں کرتے. اب کورونا کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، یہ تو حال ہے. ٹھیک ہے نا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں آواز یہ اٹھانی چاہیے کشمیریوں کے حق میں کہ انہیں آپ سہولتیں ان کی بحال کریں. پہلے تو ان کی وہ جو انسانی سہولتیں ہیں، حقوق ہیں، وہ بحال کریں. اور یہ پورے اقوام عالم کو بالکل کرنا ہے، صرف پاکستان کو نہیں کرنا. انہیں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، انہیں فون کی سہولت نہیں ہے.
देखिए उनको सेहत की सहूलत नहीं है, कोई भी सहूलत नहीं है, उनको तालीम की सहूलत नहीं है, उनको तो घरों में कैद कर दिया है, कैदी बना के, और 1 साल गुजर गया इस कैद को अंदाजा लगाए। अच्छा, अब ये एक और चीज है, ज़हन में रखिए कि उन्होंने 1 साल हो गया, हाँ, वो अभी तक उन्होंने उनकी पाबंदियां क्यों नहीं उठाई? हाँ, उसकी वजह ये है कि उन्हें पता है कि जैसे ही हम पाबंदियां उठाएंगे ये एक ऐसा बड़ा जल्जला आएगा, हाँ, और ऐसा बड़ा एक तूफान उठेगा जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। वो 5-10 लाख इंडियन ले हैं, देखिए वहां पे 6-7 लाख मुसल्लह फौजी तो पहले थे ना, अब वो 8-9 लाख अगर हो गए तो क्या उन्होंने काबू कर लिया कश्मीरियों को? नहीं हो सकता। आप पूरी कौम को कत्ल कर देंगे, आप कैसे हो सकता है ये? इतना आसान क्या, ये मुमकिन ही नहीं है। और ये डरपोक कौम है, हिंदू डरपोक कौम है, हिंदू बहुत डरपोक कौम है। हमने तो देखा है जी इनको सियाचिन में, कश्मीर में जब मैं रहा हूँ, हमारे जब कोई क्लैशेज होते थे, शुरू हमेशा इंडियन करते थे, ठीक है, ये तो कंफर्म है, इनकी आदत है ठुक ठुक एक आध फायर, और जब हम रिस्पॉन्स करते थे और इनके हम ऊपर फायर करते थे, हमने इनको भागते देखा है, इनके चक्के छूट जाते हैं, इनको भागते देखा, यकीन करें हमने इनको पीठों पे गोलियां मारी हैं। सो फौजी कभी पीठ पे गोली नहीं खाता, हमने इनको पीठों पे गोलियां मारी हैं, वो भागने वाले हैं, ये बनिया कौम है। ये सिर्फ हमें जो कोशिश करनी चाहिए थी पाकिस्तान को और बाकी भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, स्पेशली जो इस रीजन की कंट्रीज हैं, कि वो लोग मिले और इमीडिएट जो स्टांस एक लिया जाए कि जी आप दोबारा से कश्मीर के अंदर वो एक लाइफ लेके आए, जो कि इस वक्त पाबंदियों में जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर महर साहब, आप तशरीफ लाए और एक अहम मौके, अहम दिन पर आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिर में जरूर ये कहेंगे जी हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने कश्मीर बहन भाइयों को, और यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह पूरी कौम उनके साथ खड़ी। बिल्कुल इंशाल्लाह। खालिद बेग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेगा, छोटा सा मैसेज क्या जाएगा आज के दिन के हवाले से? आप मैसेज देंगे और मैं हबीब कुकिंग गार्डन बनारस किचन में जा। इस वक्त हमें अपने नई नस्ल को भी पैगाम देना है कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है। बिल्कुल, कश्मीरी जो है वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, कश्मीरी हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। वो जिस वक्त पाकिस्तान का झंडा उठाकर निकलते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। हमें ये समझना है, हमें इस बात पर यकीन रखना है कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो है तनवीर भाई चिकन तैयार कर चुके हैं, और क्या किया मुझे बताएं तो सही, तो कैसे बनाए चिकन और कहाँ? सबसे पहले हमने जो है कि चीजें बताई थी, अशिया बताई थी कौन कौन सी, मैं भूल गई, बता दें। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने ऑयल डाला, हबीब का 1 कप, ठीक है, उसके अंदर हमने चिकन डाला, ठीक है, चिकन के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2 चम्मच, वो तो मैं भून कर गई थी, अच्छी तरह से भुना, ठीक है। उसके बाद हमने जो है कि मसाले डाले थे। मसाले क्या क्या डाले? मसाले हमने नमक डाला, ठीक है, इसके अंदर हमने जो है कि ब्लैक पेपर डाला, ठीक है, ग्रीन चिली और लेमन एक जो छील के वो डाला था, उनको हमने 1 चम्मच हमने साबुत ब्लैक पेपर जैसे ये ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये डाला था, ठीक है। उसके बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट का दम दिया, ठीक है। उसको गलने के लिए टमाटर, अच्छा, इसमें पानी भी डाला हमने या नहीं डाला? पानी डाला, पानी डाला है थोड़ा गलने के लिए। और टमाटर कितने अदद डाले ये बताओ? टमाटर 4 अदद, 4 अदद टमाटर। पाव तक आप 1 किलो में डाल सकते हैं, ठीक है, 200 ग्राम तक भी डाल सकते हैं, 50 कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाला, और ये कुछ कितने मिनट लगे? कुछ हार्डली जो है 20 मिनट से 15 से 20 मिनट में जो है तैयार हो गई, कुकिंग हमारी मुकम्मल खत्म हो गई। और जब उसने ऑयल छोड़ा उसके बाद हमने जो है कि ये वाले 3 चम्मच हमने दही के डाले। ये अच्छे खासा बड़ा चम्मच है, 3 चम्मच ये देख लें, ये कम से कम 3 चम्मच जो है दही, यानी कि 1 पाव दही डाली हो ताकि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। और ये देखिए, ये मजे की जो है ये चिकन क्या बनाई थी आज हमने? चिकन ब्लैक पेपर, वो प्लेट ब्लैक पेपर बनाई थी, और ये मजे की बनी है, और ये प्लेट में भी नजर आ रही है डिस्प्ले में, और मजे मजे की चिकन तैयार हो गई है। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्यार और मोहब्बत से रहिएगा, ये बहुत जरूरी है। जो लोग जो है नफरत का इजहार करते हैं उनको उनका काम करने दे, खैर है, लेकिन जो है आपने हमेशा मोहब्बत का ही इजहार करना है। और स्पेशली जब मैं कश्मीर भाइयों की बात कर रही हूँ, और आज कश्मीर डे है और यौम सियाह की तो बात करती हूँ, तो यकीनन हमारी हमेशा से कहते हैं ना सिंपैथी उन्हीं के साथ है, कश्मीर भाइयों के साथ है। हमारा दिल, हमारा जिगर हमारे कश्मीर भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हमें एहसास है क्योंकि आगे हमारी आज़ादी का दिन आने वाला है, तो हमें एहसास है। इस वजह से जो है हमने आपके साथ रहे, आप ये दिन जो है सेलिब्रेट किया, कहा जा सकता है कि मनाया, आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई आपका, आप
تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.